نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 اور 76 کے درس کا دوسرا حصہ پیش ہے۔ ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے میں خریدا۔ کس درجہ ان کو آگ پر صبر دلایا؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کتاب کے اندر اختلاف کیا لفی شقاق بعید، البتہ دور کی مخالفت میں ہیں، یعنی پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں۔ کتاب الہی کے چھپانے والوں کی سزا اس لیے سخت ہے کہ ان کا جرم بہت سے جرموں پر شامل ہے۔ انہوں نے فقط رشوت ہی نہ کھائی، یعنی علماء یہود نے صرف دام کے لالچ میں جو ہے وہ اللہ کے کلام کو ہی نہ چھپایا، بلکہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب بھی اختیار کر لیا۔ شاباش ہے ان کی جرأت کو کہ یہ دوزخ میں جانے کے لیے کیسے باہمت اور بہادر ہیں کہ جان بوجھ کر آگ کے اسباب کو ایسے اختیار کر رہے ہیں کہ گویا انہیں آگ بڑی پیاری ہے۔ ایک چیز میں مختلف درجات کی سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں، سورج، چاند، تارے، گیس، چراغ، ان سب کی روشنی نور ہی کہلاتی ہے، مگر ان کے درجے مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے تاریکیوں کا حال ہے، ایمان کفر کا بھی یہی حال ہے۔ حرام کے سینکڑوں درجے ہیں، دوسرے کی بکری بلا اجازت ذبح کر لی، یہ بھی حرام ہے، مردار بکری یہ بھی حرام ہے، کتا بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے، مگر ان سب کی حرمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر جیسا حرام ویسا ہی عذاب ہوگا۔ شیطان کا ایک سجدہ نہ کرنا ایسا حرام ہوا کہ ہمارے 1000 سجدے نہ کرنا اس کے برابر نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنا جو تھی وہ نبی سے حسد پر تھی۔ اسی طریقے سے ان علماء یہود کی یہ رشوتیں حضور علیہ السلام پر حسد کی وجہ سے ہیں، لہذا بڑا جرم ہے، اس لیے ان کی سزائیں اس قدر سخت ہوئیں کہ ان کی گمراہی اور عذاب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آسمانی کتابیں حق کے ساتھ اس لیے اتاری تھیں کہ لوگ اس کو حاصل کر کے گمراہی سے بچیں۔ ان علماء یہود نے کتابیں ان تک پہنچائی ہی نہیں، لہذا سب کی گمراہی کا باعث یہی علماء یہود ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے کتاب الہی میں اختلاف کیا کہ کسی نے انجیل کو مانا اور کسی نے نہیں مانا، یا 12 انجیلیں بنا کر ہر جماعت نے ایک اختیار کر لی، یا خود اپنی کتاب میں یہ اختلاف کر بیٹھے، یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔ پھر اگر آپ کی مخالفت اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لہذا ان کی مخالفت کی اے میرے محبوب آپ پرواہ نہ کیجئے، آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی اور خوش ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بعض گناہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھیے، علماء یہود کی رشوتیں ان کی گمراہی کا باعث ہوئیں،
دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ واقعی جان بوجھ کر کفر کرنے والا بڑا بہادر ہے کہ دیدو دانستہ تیز آگ میں کودتا ہے، مگر یہ سب اس لیے کہ ابھی وہ آگ اس نے دیکھی نہیں ہے۔ اللہ اس بہادری سے ہم سب کو بچائے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کتاب کے اندر اختلاف پیدا کرنے والی قوم کبھی متفق نہیں ہو سکتی۔ صحیح تنظیم وہ ہے کہ جو دین پر قائم ہو۔ قومی اور بے دینی تنظیمیں محض دھوکہ ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں قوم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اس آیت سے چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ پیغمبر سے عناد بدترین کفر ہے۔ دیکھو، جن علماء یہود نے آقا علیہ الصلاۃ کے فضائل چھپائے، ان کی ایک نہیں، دو نہیں، 6 سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ نمبر 1، وہ آگ کھاتے ہیں۔ نمبر 2، ان سے اللہ رب العزت کلام نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3، انہیں پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 4، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور 5واں نمبر یہ کہ انہوں نے گمراہی خرید لی۔ اور 6 یہ کہ انہوں نے عذاب خرید لیا۔ 5ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اب بھی جو علماء فضائل کی آیات اور احادیث بیان نہیں کرتے ہیں، ان کے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جس سے کہ آقا علیہ السلام کی فضیلت ثابت نہ ہو، یہ بھی اسی زمرے میں ہیں، اور ان کے لیے بھی یہی عذاب ہے۔ ان اللہ کے بندوں کو سارے قرآن شریف میں یہی آیت ملی کہ انما انا بشر مثلکم، اور اس کو ہی بگاڑ کر ہر جگہ پیش کرتے ہیں۔ ایمان ہو تو معلوم ہو جائے کہ سارا قرآن آقا علیہ السلام کی نعت ہے، آپ کی صفات حمیدہ کو بیان کر رہا ہے، آپ کی سیرت سے لبریز ہے۔ مگر یاد رہے کہ وہ تورات اور انجیل تھیں جو ان علماء کے چھپانے سے چھپ گئیں۔ یہ دین محمدی ہے، کسی کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء ارباب حق کو باقی رکھے کہ یہ ہمیشہ اپنے شہنشاہ کے گن گائیں اور آپ کے میٹھے بول بولتے رہیں۔ حضرات اکرام، صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلے وہ یقیناً کنویں یا کھائی میں گر کر ہلاک ہوگا۔ ایسے ہی جو شخص عقل کی آنکھ سے کام نہ لے اور دین کے سیدھے راستے پر نہ چلے، وہ بھی اپنی اخروی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ روح ہمارے جسم کے اندر مسافر کی طرح ہے، عقل اس کی آنکھ ہے، دین سیدھا راستہ ہے، اور عقائد اور اعمال اس مسافر کے چلنے والے پاؤں ہیں، اور پیغمبر راہبر ہیں، شیطان اور نفس چور اور ڈاکو ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ اس راستے میں ہر چیز سے کام لے، ڈاکو سے بچتا رہے تاکہ منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ کتاب اللہ بکھروں کو جمع کرنے والی ہے۔ لوگ رنگت، وضع، قطع، لباس اور غذا، بول چال وغیرہ میں مختلف ہیں، کتاب اللہ ان سب کو جمع کرنے والی ہے۔ شہر میں لوگ مختلف گلی کوچوں میں رہتے ہیں، مگر جب شارع عام پر آتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ وہی یہاں پر بھی ہے کہ جو کوئی کتاب اللہ میں بھی متفق نہ ہوا، وہ کہیں پر بھی کسی مقام پر بھی متفق نہ ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لفی شقاق بعید، یہ علماء یہود تو پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں کہ اللہ کے کلام کے اندر بھی اختلاف پیدا کرتے ہیں، اور ان کے اس اختلاف پیدا کرنے سے قوم کے اندر بے دینی پیدا ہو رہی ہے، انتشار پیدا ہو رہا ہے۔
دنیاوی مخالفتوں کو تو دین مٹا سکتا ہے، مگر دینی مخالفت کون مٹائے؟ وہ تو رب العالمین ہی مٹائے گا۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اعضائے ظاہری کی قوتیں اور بیماریاں تو عارضی ہیں کہ جو موت پر ختم ہو جاتی ہیں، مگر دل اور روح کی جو بیماریاں ہیں وہ اصلی ہیں، جو ابد الآباد تک قائم رہتی ہیں۔ انسان مر کر نہ اندھا رہتا ہے، نہ لولا رہتا ہے، نہ لنگڑا رہتا ہے، نہ گونگا رہتا ہے، نہ پہلوان اور نہ جوان ہوتا ہے، مگر کافر یا مومن رہتا ہے۔ اسی لیے گناہوں کی سزا کم ہے، بدعقیدگیوں اور بے ایمانی کی سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ایسی زیادہ کہ خالدین فیہا۔ چونکہ علماء یہود حسد نبی کے بیمار تھے، بغض ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو چکا تھا، وہ آقا علیہ السلام کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اسی لیے ان کے جرموں کی سزائیں اتنی سخت تجویز ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمارے ایمان کو بھی درست فرمائے، ہمارے ایمان کو پختہ اور کامل بنائے، اور ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے، اور اعمال کے اندر مولا تبارک و تعالی وہ چاشنی پیدا فرمائے کہ وہ درجہ قبولیت کو پہنچ جائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن، جس کا کہ اصلی مقصد دین کی اشاعت ہے، اس کو لائک اور سبسکرائب فرمائیں۔